کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کو لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے، اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا نا، میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا، پھر معاف کر کے دیکھو۔ بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا، دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔ محبوب روئے، مجھے سینے سے لگایا، بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو، میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے، پکڑ پکڑ کے۔ اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اے اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے، اسے خالی نہ رکھنا۔ علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے، پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، تجھے بے ایمان نہیں رکھنا، کلمے کی توفیق دینی ہے، کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی، انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی، کیونکہ سیدہ سے وہ آخر تک آتے رہے۔ فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے، دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے۔ تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی، اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو
کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں، تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے نا، وہی تو اس کو روایت فرماتے۔ تو میرے بھائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جس نے بھی پیار کیا، جتنا بھی پیار کیا، جس رنگ میں بھی پیار کیا، اور پھر رومی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی، تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے، تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ فرمایا نہیں، سارے کام آج کے ہو گئے، حضور اجازت ہے جاؤں؟ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں، بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے، بات ہی ختم کر۔ ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو، کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی۔ فرمایا تو جا کے دیکھا۔ حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے، دیکھ کے واپس آئے، کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے، میری مراد تک پہنچ گیا، جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رشتہ محبت۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، چیز کو تلاش کرتے ہیں، آپ تجسس کرتے ہیں۔ میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا، تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک، تو کب آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا۔ انہوں نے کہا فون کر دینا، تو میں بازار میں نکل گیا، چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے۔ میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں وہ طاری ہو جاتی ہیں، میں تلاش کرتا رہا، تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو، اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا؟ تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا۔ تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی، کو لے آنی تھی۔ میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے۔ مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، وہ کرتے نہیں۔ میں کیا کرتے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں عمدی کوئی نہیں، ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں، خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا، انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں۔ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، سیدہ اس دروازے پہ آئیں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئے۔ قربان جائیں، میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے، فرمایا فاطمہ آئی تھی کچھ کہنا، عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی، فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو۔ چکی کی بات پر یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، حضرت علی کہتے ہیں کہ دروازے پہ مسکین نے دستک دی تو سیدہ فرمانے لگی وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، عین افطار کے وقت یتیم آ گیا، کہتے ہیں ہم نے پانی اور کھجور سے افطار کیا تو وہ پھر اسی کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا تو قیدی آ گیا، فرماتے ہیں اسی کو دے دیا۔ 3 روزے گزر، بگڑ جائے گا۔ وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں، اور نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔